बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 जनवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है और ये एक बड़ी गिरफ़्तारी हो सकती है जो अमल में लाई जा सकती है आज रात, और इम्कान है कि आज रात गिरफ़्तार किया जा सकता है। ये मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा हैं और साबिक़ वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, और ये वो शख्स है जिनसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है शरीफ माफिया को, और वो गिरफ़्तार करवाना चाहते हैं। उसकी तफ़सील मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राजा रियाज को अपोजिशन लीडर के ओहदे से तमाम इस्तीफ़ों के मंजूर होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि वो राजा रियाज की छुट्टी करवा सकती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से हिकमत अमली भी बना ली है। उसकी तफ़सील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ शहबाज शरीफ ने हत्या इज़्ज़त का दावा दायर किया था। ये हत्या इज़्ज़त का दावा दायर किया गया था जो शौकत खानम में इमरान खान ने एक तकरीर के दौरान ये कहा था कि शहबाज शरीफ मेरे पास आया और शहबाज शरीफ ने आके मुझे इस बात का मुझे एक ऑफ़र करवाई कि आप पनामा केस को छोड़ दें और मैं आपके खिलाफ मैं आपको इतने पैसे दूंगा। 10 अरब रुपए का कहा कि मैं आपको 10 अरब रुपए दूंगा। पनामा केस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस वक्त चल रहा था, आप उससे पीछे हट जाएं। इमरान खान ने उस बात से इनकार कर दिया। इमरान खान ने पब्लिक के सामने जो अपना जो उनका स्टांस था, बयानिया था, जवाब था शहबाज शरीफ के उस सवाल या ऑफर का, उन्होंने वो दे दिया, और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ ने हत्या इज़्ज़त का दावा दायर कर दिया। ये हत्या इज़्ज़त का दावा 5 साल से चलता आ रहा था, और वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वकला हैं वो तारीख लेते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो तारीख लेते रहे, और ये मामला ऐसे ही चलता रहा। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जो शहबाज शरीफ के वकला हैं इन्होंने दबाव डाल के और अपने मामलात को बेहतर अंदाज में चला के इमरान खान का हक़ दिफा ख़त्म करवा दिया। जो रिटन रिप्लाई जमा करवाना था इमरान खान की जानिब से, वो जो हक़ दिफा था वो ख़त्म करवा दिया गया। जब वो हक़ दिफा ख़त्म हो गया तो उस पर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की, और वो दरख्वास्त खारिज कर दी गई। अपील जो थी वो खारिज कर दी गई। फिर उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में एक बेंच था जिसने और ये जस्टिस आयशा मलिक साहब भी इस बेंच में शामिल थी। लाहौर रजिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री ने इमरान खान की अपील पर समाअत सुनी थी, और तकरीबन 4 दिन समाअत होती रही थी। अली ज़फ़र साहब ने दलाइल दिए थे, और उसके बाद फिर इमरान खान की अपील को भी खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने उस फैसले के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। शहबाज शरीफ हरजाना केस में हक़ दिफा ख़त्म करने के खिलाफ इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दरख्वास्त दायर की है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दायर दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि हक़ दिफा ख़त्म करने के खिलाफ अपील में मुकम्मल तौर पर सुना नहीं गया। बहुत से ऐसे हक़ाइक़ हैं जिन्हें अपील में नज़रअंदाज किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। दरख्वास्त में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने मुकम्मल पैरवी के बावजूद हक़ दिफा ख़त्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी की दरख्वास्त मंजूर करे। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की वसातत से दायर नज़रसानी की दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत उज़्मा ट्रायल कोर्ट में हक़ दिफा बहाल करके केस की पैरवी की इजाज़त दे। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने 29 दिसंबर को इमरान खान की अपील को मुस्तरद कर दिया था। 3 रुकनी फुल बेंच था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, तो उसने 29 दिसंबर 2022 को इमरान खान की दरख्वास्त को और अपील को खारिज कर दिया था। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में जो बेंच था उसने खारिज कर दिया था। जब वो खारिज हो गया तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की है, और अब इस नज़रसानी की दरख्वास्त पर जो समाअत होगी और फिर उसकी जो तफसील होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला बेहतर अंदाज में होगा, और क्योंकि सिविल कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जहाँ पर जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ पर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब इसमें वकील नहीं हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब इसमें वकील नहीं थे। अगर वो खुद वकील होते तो वो बेहतर अंदाज से इस केस को चला सकते थे, क्योंकि वहाँ पर रिलाई किया गया जो इनकी ज़िलई लीडरशिप है वकला की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उनकी जानिब से सुस्ती बरती गई है ऐसे केसेस में जहाँ किसी की शख्सियत का या जहाँ किसी के करैक्टर के हवाले से चीज़ें सामने आना होती हैं, तो वहाँ बहुत बेहतर अंदाज में चीज़ों को देखा जाता है। आप जानते हैं कि ख्वाजा आसिफ के केस में जो ख्वाजा आसिफ पर जिरह का हक था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो इमरान खान का जो ख्वाजा आसिफ के खिलाफ दावा है
اس میں خواجہ آصف پر جو جرا کا حق تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا عمران خان کا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ تک وہ حق ختم ہو گیا تھا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیکنڈ لائن وکلا کی قیادت ہے، جو ضلعی قیادت ہے، جو چھوٹے کیسز میں پیش ہوتے ہیں، ان کو بڑے بہتر انداز سے دیکھنا ہوگا، نہیں تو یہ جو کیسز ہیں یہ گلے پڑ جاتے ہیں اور یہ معافی نہیں دیتے۔ بہرحال پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن جو نہ لڑنے کا اعلان کرنے والا راجہ ریاض، اور اس نے چند دن پہلے اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑیں گے۔ وہ ایسے بات کر رہا ہے جیسے عمران خان ٹکٹ لے کر راجہ ریاض کے پاس گیا ہے اور اس کو ٹکٹ دینے گیا ہے، اور راجہ ریاض کی جانب سے آگے سے رد عمل یہ آ رہا ہے کہ نہیں، میں ٹکٹ نہیں لوں گا۔ ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، اور یہ تو عمران خان کی وجہ سے وہ ایم این اے بن گئے تھے، اب تو ان کا ایم این اے بننا کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ کوئی خاص طرح سے ایک جھرلو پھیرا جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ الیکشن لڑیں یا وہ الیکشن جیت سکتے ہیں۔ ان کا جو معاملہ ہے وہ بالکل ہی الگ ہے، اور جب سے وہ لوٹوں کے سربراہ بنے ہیں تو اب تو ان کے لیے اپنے علاقے میں کمپین کرنا مشکل ہو گئی ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 124 استعفے جو پاکستان تحریک انصاف نے 9 اپریل کو جمع کروائے تھے، 9 اپریل سے جنوری 2023 تک وہ استعفے منظور نہ ہوئے۔ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا، معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس گیا۔ اسپیکر پاکستان تحریک انصاف کے استعفے منظور کرنے کو تیار نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد اسپیکر نے 12 استعفے منظور کیے، جس میں عمران خان کا میاں والی کے حلقے سے الیکشن تھا۔ ان سیٹوں پر جو پاکستان تحریک انصاف کو کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلے دیے گئے، اور 12 استعفے پہلے منظور کیے گئے، پھر ایک بار 35 استعفے منظور کیے گئے، پھر دوسری بار 35 استعفے منظور کیے گئے، اور پھر تیسری بار 43 استعفے منظور کیے گئے، اور 12 استعفے پہلے منظور ہو چکے تھے۔ یہ سلسلہ وائز پاکستان تحریک انصاف کے 124 جو استعفے تھے وہ منظور کیے گئے۔ اب وہ کیوں استعفے منظور کیے گئے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ پلاننگ کی تھی کہ اب ہم اسمبلی میں واپس جا کے ایک تو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ لیں راجہ ریاض سے، ساتھ جو ایک اور لوٹوں کا سربراہ ہے جو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بن کے بیٹھا ہے، نور عالم خان، اور وہاں عدالتیں لگا کے بیٹھا ہے، اس سے بھی اس کا عہدہ واپس لیا جائے، اور پارلیمانی لیڈر پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان کا ہو، اور وہ پھر ٹف ٹائم دیں شہباز حکومت کو، اعتماد کے ووٹ کا بھی کہیں، اور ساتھ جو آگے جتنی بھی تقرریاں ہوں گی وہ بھلے الیکشن کمیشن کے ممبران کی تقرریاں ہوں، بھلے وہ نگران جو سیٹ اپ ہوگا اس کی تقرری ہو، تو وہ پھر اس میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اس پر پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے راتوں رات استعفے منظور کیے، لیکن اس کے باوجود جو استعفے منظور ہوئے ہیں، استعفے منظور ہونے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کو خواتین کے لیے مخصوص 23 اور اقلیتی ارکان کی 4 نشستیں ملیں گی، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی تعداد 30 ہو جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی کے استعفے منظور ہونے کے باوجود قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے عہدے سے ہٹائے جانے کا امکان پیدا ہو گیا ہے راجہ ریاض کو۔ پاکستان تحریک انصاف اور ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق استعفے منظور ہونے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کو خواتین کے لیے مخصوص 23 اور اقلیتی ارکان کی 4 نشستیں ملیں گی، جس کے بعد ان کی تعداد 30 ہو جائے گی۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف، اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ممبران ہیں جنہوں نے استعفے دے دیے ہیں، تو وہ جب کوئی بھی مخصوص کسی نشست پر کوئی الیکشن جیتا ہوتا ہے تو وہ جو اگر کسی کو سلیکٹ کیا جاتا ہے مخصوص نشست پر، تو وہ پھر اگر ایم این اے ہے اور اس نے استعفیٰ دے دیا ہے تو جو سیکنڈ لسٹ میں جو سیکنڈ نمبر پر ہوگا وہ ایم این اے بن جائے گا۔ اب وہ جو ان کو ایم این اے کا عہدہ ملا ہے وہ چونکہ 5 سال کے لیے ملا ہے، اور وہ ملا ہوتا ہے آپ کے جنرل الیکشن کی بنیاد پر۔ ہاں، اگر ضمنی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف دوبارہ اتنی سیٹیں حاصل نہ کر سکے تو جو ریشو ہے اس ریشو سے مخصوص نشستیں کم ہو جائیں گی، لیکن فی الفور مخصوص نشستوں کی حد تک جو سیٹیں ہیں وہ فل کر دی جاتی ہیں، ضمنی الیکشن سے پہلے ہی فل ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ پتہ ہے کہ جو منحرف ارکان ہیں وہ ہیں 20، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مخصوص نشستیں ہیں اس میں 23 مخصوص نشستیں خواتین کی ہیں، اقلیتی ارکان کی 4 ہیں، ٹوٹل پاکستان تحریک انصاف کے پاس 30 نشستیں ہو جائیں گی، جبکہ جو لوٹوں کی ہیں وہ 20 ہیں۔ تو اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو قومی اسمبلی میں مخصوص نشستیں ملنے کے بعد راجہ ریاض احمد کو خواجہ
اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے ہٹانے کا موقع مل جائے گا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کا عمل الیکشن کمیشن آئندہ ہفتے شروع کرے گا، جس کے لیے تحریک انصاف سے ترجیحی فہرستیں طلب کی جائیں گی۔ ترجیحی فہرست دیے جانے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کی طرف سے نئے اراکین قومی اسمبلی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا ہے، اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو یہ بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو 3 مخصوص نشستیں مل جائیں گی، اور جس کا عمل اگلے ہفتے شروع ہو جائے گا۔ اگلے ہفتے سے مراد یہ جو کمنگ ویک ہے، جو کل سے شروع ہو رہا ہے، تو اس ہفتے میں، تو اس کے بعد جب 30 مخصوص نشستیں عمران خان کے پاس ہوں گی تو یہ مشکل ہو جائے گا ان منحرف لوٹوں کے لیے کہ وہ اپوزیشن لیڈر کے عہدے پر بھی بیٹھیں اور تمام معاملات کو سنبھالیں۔ تو خیر، پاکستان تحریک انصاف کی یہ پلاننگ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے یہ ذہن میں تھا، یہ ابھی عمران خان کے پاس کارڈ ہے جس کو عمران خان وقت پر کھیلیں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے خاص الخاص جو مسلم لیگ کاف کے رہنما بھی ہیں منڈی بہودین سے، اور ان کے بارے میں بہت سارے لوگ کمنٹس کرتے ہیں، اور ان سے لوگوں کی ذاتی دشمنیاں بھی ہیں، اختلافات بھی ہیں، وہ ساری چیزیں ہم ان کے کریکٹر پر، ان کی قابلیت پر تو جا ہی نہیں رہے۔ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ ان کو جب وہ سیکرٹری تھے پنجاب اسمبلی کے اور وزیر اعلیٰ تھے حمزہ شہباز نے بہت زیادہ کارروائیاں کی، ان کے گھر پر ریڈ کروائے، تمام جو اسمبلی کے لوگ تھے ان کے گھروں پر ریڈ کروائے، ان کو پہلے ان پر مقدمات درج ہوئے، مقدمات میں ان کو لاہور ہائی کورٹ سے ضمانتیں ملیں، تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کے جو مختلف جو ڈیٹینشن آرڈرز ہیں ڈی سی کی جانب سے، اس پر جو گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، جو پھر ہائی کورٹ کی جانب سے رکوا دیا گیا تھا۔ تو اب ان کو ان کی گرفتاری کے حوالے سے سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کے خلاف اینٹی کرپشن تھانہ لاہور نے مقدمہ درج کیا ہے۔ محکمہ ہائی وے کے افسران سے 46 کروڑ روپے سے زائد کرپشن اور رشوت لینے کا الزام لگایا گیا۔ ایف آئی آر میں ایس ڈی او ہائی وے رانا محمد اقبال بھی نامزد ہیں جنہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایک ملزم کو جو ایس ڈی او ہیں ہائی وے میں رانا محمد اقبال، اور یہ بھی پاکستان مسلم لیگ کاف کے ہی رہنما ہیں، ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ محمد خان بھٹی کی گرفتاری کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی ہے، اور حکام کا کہنا ہے کہ ایس ڈی او رانا اقبال نے محمد خان بھٹی کو من پسند پوسٹنگ کے لیے کروڑوں روپے دیے۔ محکمہ مواصلات و تعمیرات کے کئی افسران محمد خان بھٹی کو رشوت دیتے تھے۔ اس بنیاد پر پاکستان مسلم لیگ کاف کے اس رہنما کو، جس کو پہلا کام کیا تھا نگران وزیر اعلیٰ نے آتے ہی پرنسپل سیکرٹری کے عہدے سے ہٹایا تھا، اب ان کی گرفتاری کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں، اور آج رات ان کا یہ ماننا ہے اینٹی کرپشن کا کہ وہ آج رات گرفتار کریں گے، اور کل تک وہ ہر حال میں گرفتار کریں گے محمد خان بھٹی کو۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔